کسی نے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کا اپنے ارادے اور قصد کو تمام آمیزشوں سے پاک کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلص آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی اچھائیوں کو ایسے ہی مخفی اور پوشیدہ رکھے جسے وہ اپنی برائیوں کو مخفی اور پوشیدہ رکھتا ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ نفس پر سب سے زیادہ کیا چیز مشکل اور گراں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخلاص، کیونکہ نفس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کچھ واقعات کی روشنی میں ہمارے اسلاف کے اخلاص کس طرح تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا واقعہ یوں ہے کہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ 972 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے، بغداد میں 1058 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، مفسر، محدث، ماہر عمرانیات کے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استاد میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ کتاب الاحکام سلطانیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک تصنیف بھی منظر عام پر نہیں آئی۔ لکھتے گئے اور چھپا چھپا کر ایسی محفوظ جگہ پر رکھتے گئے جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا کہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتابوں کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس پر ان کا اعتماد اور بھروسہ تھا اپنے پاس بلایا اور یہ راز فاش کرتے ہوئے فرمایا، اب موت کا میں نے مشاہدہ کر لیا ہے اور نزع کے عالم میں ہوں، لہٰذا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھنا۔ اگر میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو سمجھ لینا کہ میری کتاب کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے میں اس صورت میں میری کتاب کو اٹھانا اور رات میں دریائے دجلہ میں جا کر پھینک دینا۔ اگر میں ہاتھ کی مٹھی کھولے رہا اور تمہارے ہاتھ کو نہیں پکڑا تو سمجھ لینا کہ میری کتابوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا گیا ہے، اور میں نے جو نیت کی تھی اس میں کامیاب اور بامراد ہو گیا ہوں۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جب امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی روح قبض ہونے کا وقت قریب آ گیا تو میں نے اپنے ہاتھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ انہوں نے میری ہاتھ پر شکنجہ نہیں کسا اور نہ ہی مٹھی باندھ کر اس کو پکڑا۔ ان کی موت کے بعد میں ان کی کتابوں کو منظر عام پر لایا۔ یہ تھے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ انہوں نے کوئی کاپی رائٹ کی قید لگائی، نہ ہی تعریف کے قصیدے سننا پسند کیے۔ دوسرا واقعہ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر روٹی اور آٹا لاد کر فقراء مساکین کی تلاش میں نکل پڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں صدقہ و خیرات رب کریم کے غصے کی تمازت کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اہل مدینہ میں سے بہت سے لوگوں کا گزر بسر اسی پر تھا، لیکن ان کو یہ تک پتہ نہ تھا کہ ان کا یہ غلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگوں کو رات میں ملنے والا کھانا پینے کا سامان بند ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر جب بوری لادنے کے نشان پائے گئے، جو رات کو بیواؤں اور بے کسوں کے گھر راشن کا سامان لے جایا کرتے تھے، اس طرح وہ 100 گھروں کا نان و نفقہ برداشت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تیسرا واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد تھے۔ تاریخ بغداد میں عبدہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قصہ منقول ہے کہ میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک سرایہ میں رومیوں سے جنگ کرنے کی غرض سے نکلا
اور میں ان کے ساتھ رومیوں کے درمیان روم میں موجود تھا۔ چنانچہ جب دونوں طرف سے صفیں درست کر لی گئیں اور دونوں فریق میں سے جنگ ہونے لگے تو دشمنوں کی صف سے ایک شخص نے لڑائی کی غرض سے آگے بڑھا، جس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی صف سے ایک شخص آگے بڑھا اور دشمن پر شیر کی طرح جھپٹ پڑا اور وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کی غرض سے دشمنوں کی طرف سے ایک اور شخص نکل کر سامنے آیا، لڑائی کے لیے دعوت دینے لگا۔ چنانچہ مسلم مرد جان باز جھپٹا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب کیا تھا، لوگ اس مسلمان جان باز کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ آخر یہ کون مرد مجاہد ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ شخص منہ پر کپڑے کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اس شخص کی شناخت کرنے کی غرض سے دیوانہ وار جمع ہو رہے تھے۔ چنانچہ میں نے اس جوان مرد کی آستین کا کنارہ پکڑ لیا، جس کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے نقاب پوشی کی حالت میں فرمایا کہ تو نے مجھے بے نقاب کرنے کے لیے میرا چہرہ کھولا ہے، اس کی وجہ سے تو نے اے ابو عمر مجھے شرمندہ کر دیا۔ دوستو، یہ تھے ہمارے اسلاف، ریا دکھاوے سے اس طرح دور بھاگتے تھے جس طرح لوگ شیر کو دیکھ کر بھاگتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کے اخلاص پیدا کرنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں